بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین خیر المعین نعم المولا ونعم النصیر۔ الموجز حصہ اول، الفصل التاسع، الامر بالشیء بعد الامر به۔ الامر بالشیء بعد الامر به قبل امتثاله ظاہر فی التاکید او التاسیس۔ فمثلا اذا امر المولا بشیء ثم امر به قبل امتثال الامر الاول فهل هو ظاہر فی التاکید او ظاہر فی التاسیس للمسألة صور۔ بات یہ ہو رہی ہے، نامی فصل ہے اس مقصد اول جو اوامر کے بارے میں تھا، اس کی آخری اور نامی فصل ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر مولا ایک چیز کا حکم دیتا ہے کہ مثلاً کہتے ہیں قرآن پڑھیں، قبل اس کے کہ شخص مکلف اور غلام مولا اس قرآن کی تلاوت کرے اور اس حکم کو امتثال کرے، اس سے پہلے پھر وہی حکم آ جاتا ہے، کہتا ہے اقرأ القرآن، قرآن کی قرأت کرے۔ اس میں کہتے ہیں الامر بالشیء بعد الامر قبل امتثال، کسی شے کا حکم دینا ایک حکم کے بعد تو کبھی امتثال نہیں کیا، دوبارہ اسی چیز کا حکم آ جائے، اسی چیز کا حکم آ جائے نا دوسری چیز کا جائے۔ بات یہ ہے کہ آیا یہ دوسرا، پہلا تو آپ کو پتہ ہے وجود کی دلالت کرتا ہے، ہم پہلے بات کر چکے ہیں، جہاں بھی امر آتا ہے مادہ کا معنی جو ہے طلب اور فعل وغیرہ تھے، اور کہتے وہ وجود کی دلالت کرتی ہے۔ بات ہے دوسرے کہ جس کو ابھی امتثال پہلے کو نہیں کیا، دوسرا حکم آئے گا وہی اسی فعل کا، تو آیا دوسرا حکم جو ہے یہ تاسیسی ہے یا تاکیدی؟ کیا مطلب ہے تاسیسی کا اور تاکیدی کا؟ تاسیسی کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر مستقلاً دو قسم کے وجوب ہیں۔ ایک مرتبہ کہا کہ تم پر واجب ہے قرآن کی قرأت کرنا، اور پھر دوسرا کہہ رہا ہے کہ تم پر واجب ہے قرآن کی قرأت کرنا۔ دونوں وجوب کو آپ امتثال کرنا ہے، اس کو کہیں گے دوسرا کیا ہے؟ تاسیسی ہے۔ پہلے کی تاکید نہیں کر رہا، وہ بھی مستقل وجوب ہے، یہ بھی مستقل وجوب، یعنی دو مرتبہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ یا مثلا کہتے ہیں صلی، ابھی آپ نے نماز نہیں پڑھی، قبل امتثال پھر حکم آ جاتا ہے مولا کی طرف سے کہ صلی، نماز پڑھی۔ آئے دوسرا، پہلے تو وجوب پہ دلالت کرتا ہے، تاسیسی ہے، پہلا تاسیسی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ دوسرا جو ہے یہ اسی پہلے کی تاکید ہے، اور ایک ہی ہمارا پر جو ہے نماز واجب ہے۔ یا دوسرا تاسیسی ہے، یعنی دو نمازیں مستقل طور پر ہم پر، یہ بات سوال سمجھے ہیں؟ دوسرا امر جو ہے آیا تاکیدی ہے یا تاسیسی؟ کہتے ہیں اس کا جواب تو ہم بعد میں آپ کو دیں گے، پہلے یہ جو دو امر آئے ہیں اس کی چار صورتیں ہیں، چار صورتوں میں سے ایک صورت میں ضرور ہوگی۔ قبل از امتثال جو دوسرا حکم آئے گا، پہلا اور دوسرا حکم چار صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں ضرور ہوگا۔ ایک یہ ہے کہ پہلے حکم کے بعد جو دوسرا آیا ہے اس کے ساتھ ایک قید کا ذکر کر دیا، دوسرے کو مقید کر دیا، پہلے کو مطلق لایا ہے۔
सल्ले कोई कैद नहीं लाया, मर्रतन की उखरा की कोई कैद साथ नहीं, मुतलक कहा। जब दूसरे को कहा कि हम नमाज नहीं पढ़ी, फिर कहा सल्ले सलातन उखरा, ये सलातन उखरा सल्ले की भी कैद है, और कैद है दूसरे अमर के साथ। पहला अमर मुतलक है, बाज़ों का दो अमर मौला इस तरह लाए कि पहला मुतलक है, दूसरा मुक़य्यद। एक ये सूरत भी हो सकती है, एक ये सूरत भी हो सकती है कि दोनों अवामिर में से हर एक के लिए एक अलग सबब जिक्र किया। पहले के लिए भी एक सबब जिक्र किया है, जब दूसरे को अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, दूसरे के लिए भी एक बाकायदा सबब को जिक्र किया है। यूं कहा है कि इज़ा नुमता फतवज़्ज़ा, अगर तू सो गया तो वुज़ू कर। वुज़ू का सबब क्या है? नौ। फिर कहा इज़ा बुलता फतवज़्ज़ा, अगर तूने बोल्ट मारा तो वुज़ू वाजिब। अब देखिए, एक सबब है नींद, दूसरा सबब है बोल्ट। समझ आया सलीम? उसके लिए भी एक सबब, इसके लिए भी एक सबब। पहले में क्या था? पहला मुतलक, दूसरा मुक़य्यद। पहला भी सबब, दूसरे काय के लिए भी सबब। बाज़ औक़ात इस तरह दो आमर करेगा कि उनमें से भी एक के लिए सबब को जिक्र करेगा, एक को बगैर सबब के जिक्र करेगा। कहा कि सल्ले, फिर कहा कि इज़ा रअयतल हलाला फसल्ले। एक के लिए सबब जिक्र किया है कि जब चांद को देखें तो नमाज पढ़ें, एक बगैर सबब के। समझ आ रही बात? कितनी सूरतें होगी? चौथी सूरत भी मुमकिन है, मौला किसी के लिए भी ना कोई कैद जिक्र करे, ना कोई सबब जिक्र करे, बगैर कैद और बगैर सबब के दो अमर लाए, सल्ले, फिर कहा सल्ले। दूसरा मुक़य्यद भी नहीं है, दोनों के लिए सबब भी नहीं है, एक के लिए सबब भी नहीं। ये जो भी मौला हुक्म करेगा, हुक्म के बाद क़ब्ल इंतिसाल, ये चार सूरतों में से एक सूरत इसकी जरूर। अब इन चार सूरतों में कहते हैं हमारी आया चारें सूरतें महल्ले बास हैं कि आया दूसरा तासीस के लिए है या बास सूरतें का हुक्म वाज़ेह है। कहते हैं चारों सूरतें महल्ले बास नहीं लाते हम। क्यों? इसलिए कि पहली सूरत में दूसरा जो आया है तवज़्ज़ा, इसका ज़हूर इसमें है कि वुज़ू आपने दो मरतबा अंजाम देना है। सल्ले आपने कहा तवज़्ज़ा, फिर कहा कि क्या सल्ले, फिर कहा सलाते, सल्ले सलातन उखरा। ये उखरा जो कैद आई है, ये दलालत कर रही है कि नमाज दो मरतबा अंजाम देंगी। दो मरतबा वाजिब है, दो ही वजूब है और दो ही मरतबा आपने इंतज़ार करना अलहदा। इसमें तो वाज़ेह, इसमें कोई इबहाम नहीं। अच्छा, दूसरा सूरत जो आई है कि दोनों अवामिर के साथ मौला एक सबब को, हर एक के साथ सबब को जिक्र किया। जब सबब अलग अलग है तो मुसब्बब भी अलग अलग है। गोया कि दूसरी सूरत में जब लाएगा तो दूसरी सूरत में करीना दलालत कर रहा है कि तुम पर दो मरतबा वुज़ू वाजिब है, दो वुज़ू वाजिब है, दो वजूब है, दो मरतबा इंतज़ार करो। अगर बोल्ट लग गया तो भी वुज़ू वाजिब, अगर नींद आ गई तब भी वुज़ू वाजिब। जब सबब आए, जब सबब अलग अलग हों, तकाज़ा करते हैं कि मुसब्बब भी अलग अलग और मुस्तकिल वाजिब है। दूसरा ताकीद के लिए नहीं है, बल्कि क्या है? तासीस के लिए। पहली सूरत में भी दूसरा तासीस के लिए, दूसरी सूरत में भी दूसरा
تیسرا اس میں بھی کوئی ابہام، کوئی بحث، کوئی کلام، کوئی گفتگو نہیں، باقی رہے گی ہمارے پاس ہاں البتہ یہ جو دوسری صورت کی ہے نا کہ ہر ایک امر کے ساتھ سبب ذکر ہو، تو دوسرا تاسیس کے لیے کہا نا میں نے، دوسرا تاسیس کے لیے سب اس پر اتفاق کرتے ہیں، کوئی اس میں اختلاف ہو، البتہ اس میں پھر یہ بحث کریں گے، اصولین کے درمیان یہ بحث ہے کہ جب اسباب متعدد ہوں اور واجب کہیں یا وجوب متعدد کا تقاضا کرتا ہے، اگر ہم سب کی نیت سے ایک ہی واجب کو انجام دیتے ہیں تو آیا یہ کافی ہے؟ اس کو کہتے ہیں آیا مسببات میں تداخل ہے۔ آپ نے بولٹ مارا وضو کریں، آپ نے نیند آ گئی آپ وضو کریں، اب نیند بھی کیا اور بولٹ بھی نیند میں چھوڑ دیا ہے، تو نتیجتاً کیا ہے؟ اگر ہم بحث کریں اصول میں کہ مسببات میں تداخل ہے، یعنی ہم کہیں گے بولٹ کی وجہ سے اور نیند کی وجہ سے جو وضو واجب تھا اس وضو کو انجام دے رہا ہوں، اس وضو کو بعض کہتے ہیں کہ تداخل ممکن ہے، اس طرح جو ہے ایک ہی وضو آپ کو کرنا پڑے گا اور دونوں وجوب ایک ہی واجب کے ساتھ امتثال ہو جائیں گے۔ بعض کہتے ہیں نہیں، جب اسباب متعدد ہیں، مسبب بھی متعدد ہیں، وضو کا وجوب وہ الگ ہے، اس کا سبب الگ ہے، یہ وضو کا وجوب الگ ہے، اس کا سبب الگ ہے، تو لہذا الگ الگ دو وضو یعنی تداخل ممکن نہیں ہے۔ اگر ہم کہ تداخل ممکن ہے تو پھر ایک وضو کرنا پڑے گا دوسری صورت میں، اگر دوسری صورت میں مولا جو مت کرتا، اگر کہیں تداخل ممکن ہے تو دو وضو کرنے پڑیں گے۔ بہرحال دوسری صورت میں یہ کنفرم ہے کہ دوسرا ہے تاسیس کے لیے، یعنی مستقل وجوب وضو کا تقاضا کر رہا ہے، وہ مستقل وجوب ہاں تداخل ممکن ہے تو ایک وضو کرنا پڑے گا، تداخل ممکن نہیں تو باس نہیں ہے، اس میں تاسیس کے لیے باقی کتنی رہے گی؟ دو اوامر میں سے ایک امر کے ساتھ سبب کو ذکر کیا ہے، دوسرے کو مقید نہیں کیا کسی قید اور سبب کے ساتھ، اور ایک ہے کہ کسی کے ساتھ بھی سبب کو ذکر نہیں۔ اب کہتے ہیں یہ دونوں صورتیں محل بحث۔ بعض کہتے ہیں کہ جناب دوسرا تاسیس کے لیے، اور تاسیس کے لیے معنی اولا اور بہتر ہے، کیونکہ اصل تاسیس، اصل کیا ہے؟ حکم جو بھی ہوتا ہے تاسیسی ہوتا ہے، نہ تاکیدی ہوتا ہے اور نہ کچھ اور ہوتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، دوسرا جو ہے وہ تاکید کے لیے۔ دو قول ہو گئے، جب اس قسم کی صورتحال ہو تو دوسرا ظہور رکھتا ہے کہ میں پہلے کی تاکید کر رہا ہوں۔ بعض کہتے ہیں جب اس قسم کی صورتحال ہو دوسری اور تیسری اور چوتھی، تو اس کا ظہور اس میں ہوتا ہے کہ دو مستقل وجود، دو قول۔ تیسرا محققین کا، جس کے ساتھ جناب صاحب کتاب الموجز فی الاصول بھی اسی نظریے کے قائل، کہ اس قسم کی صورتحال دو صورتیں آپ لا رہے ہیں کہ جب مولا حکم دیتا ہے قبل اس کے کہ اس کو امتثال کیا جائے، پھر وہی حکم آ جاتا ہے، اس کے ساتھ خواہ ایک سبب ذکر ہو یا بغیر سبب کے ہو، تو اس قسم کی صورتحال میں دوسرا حکم کسی میں بھی ظہور نہیں رکھتا، نہ اس کا ظہور اس میں ہے کہ میں تاسیسی ہوں، نہ اس کا ظہور ہے کہ اس میں تاکیدی ہوں۔ کیوں حکم نہیں کر سکتے؟ کیوں ظہور نہیں رکھتا؟ اس لیے اس قسم کی صورت میں جس طرح احتمال تاسیس ہوتا ہے، احتمال تاکید بھی ہم حکم کر سکتے ہیں کہ یہ تاکید کے لیے ہے، کہ احتمال تاسیس ہے،
ہم کہہ سکتے ہیں تحسیس کے لیے جب کہ احتمال اذا جاء الاحتمال بطل کیا ہے استدلال. بھول گئے اس جملے کو. جب احتمال آئے گا تو استدلال آپ کا دلیل آپ کی کامل نہیں ہوگی، ناقص ہوگی، باطل ہوگی. اب کسی نتیجے پہ یہاں پہ احتمال ہے، یوں ہم احتمال دیں گے تاسیس کا وہی احتمال ہے تاکید کا. جب احتمال دیں گے تاکید کا وہی احتمال ہے تاسیس. جب اس کا احتمال ہے اس کا احتمال ہے تو ہم کہتے ہیں اس قسم کے مقام پر دوسرا امر مبہم ہوتا ہے، کسی میں بھی ظہور نہیں رکھتا. واضح ہوئی ہے بات؟ جو نئے آئے ہیں پرانے تو وہ پرانے ہیں نا. پرانا بڑا ہماری سرائکی میں 2-3 قسم کے معنی میں استعمال ہے. فلانا بڑا پرانا ہے یعنی بہت ہی زیرک ہے، بہت ہی چلاک ہے. پرانا ہے بالکل جوان ہے. پرانا یعنی بوڑھا ہے، اس لحاظ سے بڑا اس کا ذہین ہے، تجربہ. ایک مطلب ہے فلاں پرانا ہے یعنی بوڑھا ہے، اب بسیدہ ہو چکا ہے. پرانے سے مراد وہ بھی ہے، پرانے سے مراد چلاک بھی ہے، زیرک مومن بھی ہے. اور پرانے سے مراد کیا مطلب ہے؟ باسی. بعض اوقات ہم کہہ رہے کہ پرانا ہے، باسی قابل استعمال نہیں ہے، بیکار. پرانا 2-3 یہاں پر کیا ہے بات؟ یہاں پر کہاں سے بات چلی ہے؟ ہاں نہیں ہاں میں کہتا جو نئے آئے ہیں ان کو سمجھ آئی ہے یہ نہیں. پرانے تو پرانے ہیں، سمجھ آئی. آپ جس معنی میں بھی لے سکتے ہیں، ہر کوئی اپنے اس معنی میں لے سکتا ہے. پرانا یعنی زیرک ذہین ہے، وہ پہلے سمجھ چکے ہیں اس بات کو. یا یہ ہے کہ بالکل ہی نہیں سمجھتے، خاطہ سال پڑھتے ہیں. یا یہ ہے کہ ان سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب پرانے ہو چکے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ آج یہ عوامر کے پاس تقریباً ختم ہو گئی ہے. مقصد ثانی انشاءاللہ جو ہے اللہ ظاہر محرم کے بعد انشاءاللہ شروع ہوگا. کل چھٹی ہے، پرسوں انشاءاللہ اگر ہوگا تو یہ سنیں گے اور اس کے بعد چھٹی ہونے والی. ٹھیک ہو گیا. دیکھیں الفصل التاسع، نویں فصل. الامر بالشیء بعد الامر به، کسی شے کا حکم دینا بعد اس کے کہ حکم اس کے ساتھ پہلے آ چکا ہے. الامر بالشیء بعد الامر به، آیا کسی شے کا حکم دینا بعد اس کے کہ اس کے ساتھ حکم دیا جا چکا ہے. قبل اس امتصال، اس کے امتصال سے پہلے آیا کسی شے کا حکم دینا. ظاہر فی التاکید اب التاسیس، آیا یہ ظہور رکھتا ہے. دوسرا جو ہے یہ ظہور رکھتا ہے تاکید میں. مثلا مثال دیتا ہے، مثلا اذا امر المولا بالشیء، کسی شے کا مولا نے حکم کیا، ثم امر به، پھر اسی شے کا حکم کیا، قبل امتصال الامر الاول، ابھی تک کہ امر اول کا امتصال نہیں کیا تو اس سے پہلے پھر اسی چیز کا حکم کیا. فحل ہوا، آیا یہ دوسرا ظاہر فی التاکید اور ظاہر فی التاکید، کس میں ضرور رکھتا ہے؟ کہتا ہے سوال کا جواب دینے سے پہلے للمسلۃ صور، اس مسئلہ کے لیے چند ہو سکتی ہے. الاول اذا قیر متعلق الامر ثانی بشیء، ایک صورت یہ ہے کہ اگر ثانی حکم کو کسی شے کے ساتھ مقید کر دیا جائے، یدل علی التعدد والکثرت، وہ کسی شے کے ساتھ قید کر دیا جائے اور وہ قید دلالت کرے کیا؟ کس پر؟ یہ کام متعدد اور کثرت سے انجام دینا ہے. کما اذا قال، اس طرح مولا کہتا ہے صلی، ثم قال صلی صلاۃ، نماز پڑھنے سے کہتا ہے دوسری مرتبہ نماز پڑھ. یہ صورت. الثانی اذا ذکر لکل حکم سبب خاص، ہر حکم کے لیے ایک خاص سبب کو ذکر کیا جائے. کما اذا قال اذا نمت فتوضا، اگر تو سو جائے تو پس تو وضو کر، توضا مر کسی جائے.
وَإِذَا مَسَسْتَ مَيِّتًا فَتَوَضَّأْ، اگر تو نے مس سے میت کیا تو وضو کر. مثلا دونوں کے لیے سبب ہے، ایک کا سبب نیند، دوسرا کا سبب مس سے میت. الثالث اذا ذکر السبب لواحد من الحکمین دون الآخر، دو حکموں میں سے ایک کے لیے سبب کو ذکر کیا جائے، دوسرے کے لیے سبب کو ذکر. کما اذا قال توضا، تو وضو کر کہا. ثم قال اذا بلت فتوضا، اگر بولٹ کھینچا تو وضو واجب. الرابع ان يكون الحكم خاليا، چوتھی صورت یہ ہے کہ حکم جو ہے سبب کے ذکر سے خالی، پہلا بھی اور دوسرا بھی، دونوں حکموں میں حکم سبب سے خالی ہے. لا اشکال فی ان الامر فی صورت الاولی للتاسیس، کوئی اشکال، کوئی اعتراض، کوئی باس نہیں ہے پہلی صورت میں تاسیس کے لیے، تاکید کے لیے. لأن الامر الثانی صریح فی التعدد، کیونکہ حکم ثانی جو آیا ہے وہ صراحت کر رہا ہے کہ متعدد مرتبہ انجام دو بار. اما صورت ثانیہ جہاں دو سبب ذکر ہوں، ہر ایک کے ساتھ سبب ذکر ہوں، فہیہ کصورت الاولی، یہ بھی پہلی صورت کے لیے ہے. ظاہرۃ فی التاسیس ایجاب، کہ وجوب کی تاسیس کر لی، ایک نیا وجوب لا رہا، ٹھیک ہے. وراء ایجاب آخر، ایک وجوب کے بعد دوسرا وجوب ہے، دو وجوب ہے کیونکہ سبب دو، اس میں بھی کوئی بات نہیں ہے. لیکن ہاں نعم ہاں یا قول کلام فی امکان تداخل، ہاں گفتگو ہوگی اصولین کے درمیان کہ آیا تداخل ممکن ہے. کیا مطلب ہے تداخل کا؟ بِأَنْ يَمْتَصِلَ كِلَا الْوُجُوبَيْنِ الْمُتَعَدِّدَيْنِ، دو وجوب جو متعدد تھے دونوں کو امتصال کیا جائے بِوُضُوءٍ واحد. تو تداخل ہے وعدم ہی، یا کہیں تداخل ممکن، یہ تداخل ممکن ہے یا نہیں. فَهُوَ مَبْنِيٌّ، یہ موقوف ہے اس بات پر، علی تداخل المسببات وعدم ہی، کہ آیا مسببات میں تداخل ممکن ہے تو پھر ایک وضو ممکن ہے، اگر تداخل ممکن نہیں ہے تو پھر ایک وضو کافی. فعلی الاول یکفی وضوء واحد، اگر اول کے قائل ہو گئے کہ تداخل ممکن ہے تو ایک ہی وضو کافی ہوگا. ولا یکفی علی الثانی، اگر آپ کا مبنی ثانی ہے کہ مسببات میں تداخل نہیں ہے تو پھر کافی نہیں. اگر کافی ہے یہ تداخل ہے یہ نہیں کہتے. سیاق الکلام فی ہے فی باب المفاہیم، ہم باب مفاہیم میں اس کی گفتگو کریں گے کہ تداخل ممکن ہے یا ممکن. فَيَخْتَصُّ مَحَلُّ النِّزَاعِ، بس اس وقت ہمارے محل گفتگو بحث مختص ہوگی دو آخری صورتوں میں. ان قول کو ذکر نہیں کرتا، اپنا نظریہ ذکر کرتا ہے. کہتا ہے لَعَلَّ الْقَوْلُ بِالْإِجْمَالِ وَعَدْمُ ظُهُورِ الْكَلَامِ فِي وَاحِدٍ مِنَ التَّأْكِيدِ وَالتَّأْسِيسِ أَوْلَى، شاید کہ قول بالاجمال جو ہے یہ اولا ہے. یعنی مجھے امید ہے، پھر بھی محل بحث ہے، لیکن میرے نزدیک یہ کہنا کہ کسی میں بھی ظہور نہیں رکھتا اور کلام مجمل ہے، یہ کیا ہے؟ اولا ہے. قول بالاجمال اولا ہے ان دو قولوں سے بہتر ہے. کیوں؟ اب دلیل بیان کر رہے ہیں. لأن الحیاتان، حیاتان سے مراد امران، وہ جو دو امر ہیں، تدلان علی تعدد الباس، کو دلالت کرتے ہیں کہ متعدد مرتبہ مولا آپ کو ابھار رہا ہے. یہ باس جو ہے تعدد باس وہ عام من التاکید والتاسیس، یہ ابھارنا ہو سکتا ہے تاکید کے لیے ہو سکتا ہے، دونوں احتمال ہیں نا. وما یقال، بس چونکہ جب دو احتمال آ گئے تو استدلال نہیں کر سکتے کہ اس میں ضرور رکھتا ہے. سمجھ آ گئی بات کی، دلیل مکمل ہوگی. وما یقال من ان التاسیس اولی من التاکید، بعض نے کہا ہے کہ اس قسم کے مقام میں دونوں صورتوں میں تاسیس بہتر ہے، کیونکہ اصل تاسیس ہے، اصل میں آتا ہی تاسیس ہے، مگر کہیں نہ پایا جائے کہ یہ دوسرا تاکید کے لیے، تب ہم اس اصل سے دستبردار ہوں گے.
یہ کہتے ہیں نہیں، یہ جو کہا گیا ہے کہ تاسیس اولا میں لا یثبت بھی ظہور العرفی، اس تاسیس اولا کے ساتھ ظہور عرفی اس پہ دلالت نہیں کرتا. عرف عام میں جو ہے یہ نہیں سمجھا جاتا. جب آج وہ عرف عام کہتے ہیں یہ بھی احتمال ہے، عرف والے کہتے ہیں یہ بھی. عرف عام میں اگر کہا جاتا کہ یہاں پر جو ہے ظہور رکھتا ہے تاسیس میں، تو ہم تو مان لیتے کہ تاسیس کیا ہے، اولا ہے. ہم تو دیکھیں عرف عام میں اگر اس میں کلام آئے تو کیا لوگ حکم کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں وہ احتمال ہے، تاسیس کے لیے احتمال ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہو.